پورا قرآن مجید دعوت کی کتاب ہے اصلا. ایک طرف اگر پرامن ذرائع سے جوہر اقتدار یعنی جو سبسٹنس آف پاور ہے ملنے کی توقع، دعوت کا صحیح طریقہ کار مسلمانوں کے جلیل القدر علماء نے ہمیشہ دونوں بزرگوں کے سامنے دعوت کا یہی نتیجہ چلنا چاہیے. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دعوت دین سیریز پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس سلسلے کی آج یہ دوسری نشست ہے. ہم صاحب گزشتہ نشست میں موضوع کا ایک پس منظر واضح ہوا تھا کہ یہ پوری کی پوری بحث کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں اگر ایک جگہ پر غلطی ہو جائے تو کیسے جو شاکلہ ہے اور پوری کی پوری اپروچ ہے وہ متاثر ہوتی ہے. دو جملے آپ کی زبان سے ہم نے سنے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ اس پہ آنے سے پہلے ہر آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اپنے استاد جناب آپ امین احسن اصلاحی کی ایک مارکۃ الآراء کتاب جو انہوں نے 1951 میں لکھی، اس کے بارے میں آپ نے اس تحفظ کا اظہار کیا کہ وہ کتاب اگرچہ بڑی جامع اور بڑی معنی اور بڑی بہترین ایک شاہکار تصنیف ہے، لیکن اگر اس کی بنا استدلال کا تجزیہ کیا جائے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گتے کا محل ہوتا ہے. دو سوالات ابتدا میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک اور بات فرمائی تھی کہ یہ پہلی کتاب ہے اس طرح کی جس میں دعوت کا ایک پورا منظم لاہ عمل پیش کیا گیا. خود مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کی جو پوری کی پوری تعبیر ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں دعوت دین اور اس کے طریقہ کار اور اس کا ابلاغ اور اس کے ریسورسز یہ سب کچھ زیر بحث آئے ہیں. مولانا مودودی کا ذکر کیوں نہیں ہوا اب تک؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری پوری تاریخ میں مسلمانوں کے جلیل القدر علماء دعوت کا ذکر بھی کرتے ہیں، دعوت کی ترغیب بھی دیتے ہیں. خود ان کی اپنی زندگی دعوت کا بہترین نمونہ رہی ہے. انہوں نے دعوت کے لیے بڑے غیر معمولی اقدامات بھی کیے ہیں، لیکن جب کوئی چیز منظم طریقے سے مدون کر کے پیش کی جاتی ہے تو اس کی نوعیت بالکل اور ہو جاتی ہے. اس کی میں نے مثال بھی دی تھی کہ امام شافعی سے پہلے ہمارے جلیل القدر فقہا اصول کو سامنے رکھ کر ہی اجتہاد کرتے تھے. قرآن مجید کو کیسے سمجھنا ہے، قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے، سنت کیا ہے، اس کی طرف کیسے رجوع کرنا ہے. اسی طرح اجتہاد میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے گا، اجتہاد کے قواعد عامہ کیا ہیں، ان کا باہمی ربط کیسے ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ کو احناف کے ہاں بھی ملیں گی. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ تحریریں پڑھی جاتی ہیں یا وہ گفتگویں کرتے ہیں یا تعلیم تعلم کا اہتمام ہوتا ہے تو یہ چیزیں بیان بھی ہوتی ہیں. مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کے ہاں بھی، بلکہ اس سے پہلے شاہ ولی اللہ کے ہاں، علماء دیوبند کے ہاں یہ چیزیں آپ کو بیان ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن اس کو ایک باقاعدہ طریقے سے پیش کیا جائے. مثال کے طور پر جیسے آپ نماز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو فقہ میں ایک پوری کتاب الصلاۃ ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں. اس میں ابتدا سے انتہا تک سنت سے جو کچھ نماز معلوم ہوئی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توضیحات فرمائی ہیں، اسی طرح قرآن مجید نے جہاں جہاں اس کا ذکر کیا ہے، سب کو سامنے رکھ کر ایک مرتب طریقے سے وہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ نماز کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، اس میں نوافل کی کیا نوعیت ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، اس کے اذکار کیا ہیں. تو ایک پوری تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح حدیث کی کوئی کتاب اٹھائیے تو وہ بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے، یعنی کتاب الطہارت ہوگی، اس کے بعد کتاب الصلاۃ آ جائے گی. سنن کی کتابوں میں خاص طور پر اسلام پر کوئی کتاب آپ اٹھائیں گے تو اس میں بھی بہت مرتب طریقے سے نماز کا ذکر ہوگا، روزے کا ہوگا، حج کا ہوگا، دوسرے احکام کا ہوگا. تو مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی ہوں یا دوسرے اہل علم ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ہاں دعوت زیر بحث نہیں ہے، دعوت سے متعلق مباحث سامنے نہیں آتے، یا ان کی اپنی زندگی دعوت کا نمونہ نہیں ہے. یہ پوری تاریخ میں ایک زندہ حقیقت کے طور پر موجود رہی ہے. بلکہ آگے چل کر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دعوت کا صحیح طریقہ کار مسلمانوں کے جلیل القدر علماء نے ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے. یعنی عملاً انہوں نے
اس میں غلطی نہیں کی. ایک باقاعدہ علم کے طور پر اس کو مدون کر دیا جائے، جیسے کہ باقی چیزوں کی میں نے مثالیں دیں، وہ کام اس طرح نہیں ہوا. اور اگر ہوا بھی، یعنی اس طرح کی بعض کتابیں لکھی بھی گئی ہیں، تو وہ زیادہ تر دعوت کے فضائل بیان کر دیں گی، دعوت کی اہمیت بیان کر دیں گی، لوگوں کو یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اس کا ان کے اجر کیا ملے گا، اس طرح کی چیزیں زیادہ تر بیان کرتی ہیں. لیکن خود دعوت ہے کیا، وہ مجھ سے کیسے متعلق ہوتی ہے؟ مجھ سے متعلق ہوتی ہے تو علی الاطلاق ہو جاتی ہے. اس کے کوئی مدارج ہیں، اس کا کوئی افراد کے لحاظ سے فرق ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے حدود کیا ہیں. جس طرح کے ایک باقاعدہ قانون کو بیان کیا جاتا ہے، اس کتاب کا حوالہ، یعنی استاذ امام کی کتاب دعوت دین اور اس کے طریقہ کار کا حوالہ اس لحاظ سے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میزان میں اس طرح سے پورے دین کو مرتب کر کے پیش کیا ہے. میرے پیش نظر تو جب میں اس کتاب کا ایک باب لکھنے بیٹھا ہوں تو وہی چیزیں ہوں گی کہ جو ایسی ہی مرتب ہوں، اسی طرح اس میں ہر چیز متعین کی جائے. یعنی میں نے اگر عبادات کا باب لکھا ہے تو وہاں پوری مسلمان امت کے فقہا، محدثین سب یہ باب بیان کر رہے ہیں. میرے سامنے بھی ایک مرتب چیز پہلے سے موجود ہے، میں اس سے کہاں اختلاف کروں گا، کہاں اتفاق کروں گا، کہاں پیشکش تبدیل کر دوں گا، وہ تو آگے کا معاملہ ہے نا. لیکن ایک مرتب مدون میرے سامنے علم آ جاتا ہے. تو دعوت کا یہ معاملہ نہیں ہے، اس کو واضح کیا تھا میں. اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ مسئلہ کیا ہوا. یعنی استاذ امام شخصیت سے آپ واقف ہیں. میں آج جو کچھ بیان کرتا ہوں یہ سب انہی کا فیض ہے. یہ حقیقت ہے کہ تدبر قرآن نے ایک دنیا تبدیل کی ہے، سوچنے کا انداز تبدیل کیا ہے. اسی طرح سے مولانا سید ابوالرحمٰن صاحب مودودی بھی ہمارے عہد کے جلیل القدر اہل علم میں سے ہیں. پوری زندگی انہوں نے اسی دعوت میں بسر کی ہے، اور ایک زمانے میں تو گویا عالمی سطح پر ان کو امام الدعات کہا گیا، اور یہ عرب علماء نے بھی کہا. تو یہ سب اپنی جگہ. پھر مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے اس کو سمجھنا چاہیے نا. مسئلہ یہ ہوا کہ جس وقت آپ دین پر کام کرنا چاہتے ہیں یا دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بالعموم اجزاء میں بکھرے ہوئے احکام سامنے آتے ہیں. یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز فرض ہے، ایسے ہی معلوم ہوتا ہے. یہ چیزیں مدون بھی ہیں. اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دین کے معاملے میں جو بھی تحقیق کی جائے گی وہاں اپنی طرف سے تو کوئی چیز ایجاد نہیں کی جا سکتی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے. میری یہ کتاب بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے قول، فعل اور تقریر و تصویب کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ قرآن کی صورت میں ہے، وہ سنت کی صورت میں ہے. یہ تمام باتیں تو متعین ہیں. اس میں جب آپ اس طرح کے اجزاء کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو کہیں قرآن مجید کی ایک آیت بیان کر رہی ہے، کہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایک چیز منتقل ہو رہی ہے، کہیں کسی روایت میں اس کی کہیں توضیح ہو رہی ہے. تو اس طرح آپ کے پاس وہ مواد سارا سامنے آ جاتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر کی ذات ہے اور اس سے یہ چیزیں صادر ہو رہی ہیں. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے نظر آ رہے ہیں، یعنی ایک تصویر بنتی ہے تو 5 وقت ہی پڑھ رہے ہیں نا، ہر وقت تو نہیں پڑھ رہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کوئی بھی چیز جب سامنے آئے گی تو ایک جزوی کے طور پر سامنے آتی ہے. جیسے ہی ہم دعوت کا لفظ بولتے ہیں تو پیغمبر پوری کی پوری شخصیت کے ساتھ سامنے آ جائے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت نماز پڑھتے تھے، لیکن دعوت تو ہمہ وقت. دعوت ہی آپ کی شخصیت. خود قرآن نے آپ کا تعارف یہی کرایا ہے کہ ہم نے یہ پیغمبر بھیجا ہے داعین اللہ بإذنہ، یعنی اللہ کی طرف سے اس کی دعوت دینے والا بنا کر. یہ دعوت ہی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں انذار سے، بشارت سے ادا کیا جاتا ہے. پیغمبروں کا مقصد کیا ہے، کس لیے بھیجے گئے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. تو دعوت ہی اصل میں ان کا تعارف ہے.
دعوت ہی ان کی شخصیت ہے، دعوت ہی ان کا عمل ہے۔ یہاں تو یہ تھا کہ یہ قول، وہ فعل اور یہ تقریر و تصویر، یہاں پر ہر چیز، ہر لمحے قول بھی ہے، فعل بھی ہے، تقریر و تصویر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ دعوت۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ مجھے جب اصول و مبادی میں یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ میں یہ بتاؤں کہ قرآن کیا ہے، تو میں نے اس کی کیا تعریف کی ہے، یعنی کیا تعارف کرایا ہے۔ میں نے یہ بتایا یہ پیغمبر کی سرگزشت دعوت ہے، یہی کہا ہے نا، پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، انذار، دعوت، جو بھی لفظ آپ استعمال کریں۔ تو پورا قرآن، یہاں پر بھی وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جیسے ہی آپ دعوت کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہاں بھی اجزاء تو بعد میں زیر بحث آئیں گے نا، وہ پوری کی پوری کتاب دعوت کی کتاب ہے، یعنی وہ اصل میں ایک پیغمبر کی دعوت کی تاریخ پوری شروع سے لے کے آخر تک۔ وہ پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے پیغام پہنچایا ہے، وہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اس پوری سرگزشت کو جس طرح آج اگر آپ کے پاس بعض ایسے آلات ہیں کہ آپ گرفت میں لے لیتے ہیں تو ایک پوری داستان کی داستان ایک فلم کے طریقے پر لوگوں کو دکھائی جا سکتی ہے، بالکل یہی صورتحال قرآن مجید کی ہے۔ یعنی پورا قرآن اصلاً کیا ہے؟ نماز اس میں آپ اگر کسی موقع پر شمار کرو گے تو ہو سکتا ہے آپ کہیں جی کہ 10ویں جگہوں پر بیان ہوئی ہے، میراث کا قانون سورہ نساء میں بیان ہوا ہے، جہاد کے احکام یا بقرہ میں بیان ہوئے ہیں، یا توبہ میں بیان ہوئے ہیں، یا انفال میں بیان ہوئے ہیں، لیکن دعوت کہاں بیان ہوئی؟ پورے قرآن میں بیان۔ پورا قرآن مجید دعوت کی کتاب ہے اصلا۔ تو ایک طرف قرآن پورا کا پورا، دوسری طرف پیغمبر کی اپنی ذات پوری کی پوری۔ پھر مسلمانوں کا جو علم ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ بات اصول میں تو کہی جاتی ہے کہ دین کے ماخذ میں پہلے قرآن ہے، پھر اس کے بعد سنت ہے، پھر اجماع ہے، پھر اس کے بعد اجتہاد یا قیاس، جو بھی کہنا ہو۔ لیکن عملی طور پر یہ پیغمبر کی ذات والا صفات ہے جو ہر جگہ مقدم ہو جاتی ہے۔ یعنی اصلاً کیا ہوتا ہے؟ اصلاً رسالت بآپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دین ایک روایت بن کر، ایک عمل بن کر منتقل ہوتا ہے تو وہ چیز مقدم ہو جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب قرآن میں کیا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جگہوں پر کیا ہے۔ عام طور پر ہم مسلمانوں کی دینی روایت میں یہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہاں تو قرآن کو دیکھیے تو دعوت، پیغمبر کو دیکھیے تو دعوت، اس کو مقدم کر لیں تو دعوت، اس کو مؤخر کر لیں تو دعوت، جو جی چاہے کریں، یعنی دونوں جانب سے یہی ہوگا۔ یہ چیز ایک محقق کو خیرہ کر دے گی، یعنی اس کے ارتکاز کو ختم کر دے گی، اور وہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ اس کتاب کا بھی اور پیغمبر کی پوری شخصیت کا اسیر ہو جائے۔ بالکل یہی ہوا ہے، اور جب یہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد استاذ امام ہوں یا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہوں جنہوں نے اس پر باقاعدہ کام کرنے کی صحیح کی، وہ سب کے سب دعوت کو جب بیان کرنے بیٹھے ہیں اصل میں وہ پیغمبر کے پورے کارنامے کو بیان کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نمونے کے طور پر بھی پوری شخصیت میں سامنے آ گئے ہیں، اور قرآن بھی یہ موقع ہی نہیں دے رہا کہ اس کے اجزاء کی طرف جائیں، اس لیے کہ وہ سراسر دعوت ہے، سراسر انذار ہے، یہی سرگزشت انذار جس طرح کہ میں نے عرض کیا۔ اس صورتحال میں اب دونوں بزرگ جب اس کو بیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ جب آپ رسول اللہ کی شخصیت کو دیکھیں گے تو وہاں دعوت مجرد دعوت نہیں رہی، وہ نتیجہ خیز ہوگی۔ یعنی کیا نتیجہ نکلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت برپا کی، بتایا جاتا ہے کہ 39-40 سال کی عمر تھی جس میں آپ کو نبوت دی گئی، پھر آپ نے اپنا پیغام پیش کرنا شروع کیا، قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنایا، مخالفت ہوئی، بہت سے مشکل حالات آئے، حبشہ کی طرف لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی، بہت سے لوگ اپنے بڑوں کی ستمگاریوں کا نشانہ بنے، ہجرت ہوئی، مدینہ تشریف لے آئے، بہت سے مراحل اس میں بھی پیش آئے، 2-3 مرتبہ اپنی قوم کے لوگ، اپنے اعزاء اقربا، اپنے قبیلے کے لوگ حملہ آور ہو گئے۔ بڑے مشکل حالات سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا،
مکہ فتح ہوا اور ایک غیر معمولی حادثہ ہو گیا، اور وہ یہ کہ وہی شخص، وہی جماعت جو بالکل نہتے تھے، جن کا کوئی معلوم ہوتا تھا کہ والی وارث نہیں ہے، کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو ابتر ہو کر رہ جائیں گے، وہی پورے جزیرہ نما عرب کے حکمران ہو گئے۔ اور پھر جزیرہ نما عرب کے حکمران کیا ہوئے، یعنی ایک بہت بڑی سلطنت، اتنی بڑی سلطنت 15-20 سال کے اندر اندر وجود میں آ گئی کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا واقعہ یا اس طرح کا حادثہ نہیں ہوا ہوگا۔ نتیجہ نکل آیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ ایک حکومت الہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اللہ کی نگرانی میں کام کرنے والی حکومت۔ پھر یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا تو نہیں ہوا کہ جیسے ہی آپ دنیا سے رخصت ہوئے آپ کے جسد مبارک کو سپرد خاک کیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ آج سے سب ختم۔ یعنی وہ سلطنت بھی باقی ہے، اس کا نظم بھی باقی ہے، اور اس پر آپ کے ساتھیوں میں سے وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے لیے گویا ان کے شب و روز کی ہدایت بن گئے۔ خلفائے راشدین ان کو کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے پورے ذہن میں ایک مثالی تصویر یہی بن گئی کہ اسلام جب زمین پر آتا ہے تو خلافت راشدہ ہوتا ہے۔ یہ تصویر اس نتیجے کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ چنانچہ دونوں بزرگوں کے سامنے دعوت کا یہی نتیجہ ہے، چلنا چاہیے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اگر آپ دائیں بائیں ہر طرف سے گریز کر کے ارتکاز کریں گے تو قرآن مجید بھی ہر باب کے آخر میں اسی نتیجے تک پہنچا رہا ہے، بشارت دے رہا ہے اور اسی نتیجے تک پہنچا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ سب ابو لہب کی بادشاہی ختم ہو جانی، اللہ تعالیٰ نے یہ نتیجہ نکالنا ہے۔ تو وہ نتیجہ قرآن میں بھی اسی طرح سے بیان ہوا ہے، ہر باب اسی طرف آپ کو لے جا رہا ہے، توبہ اس طرف لے جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے مائدہ اسی کے آخری مراحل کو بیان کر رہی ہے۔ باقی صورتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ نور میں پہنچے ہیں تو اب تو اللہ کے دین کا نفاذ ہو رہا ہے، عذاب میں یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ تو آپ کو قرآن مجید کے تمام ابواب کا خاتمہ بھی اسی پر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہاں کیا ہوا؟ سیرت، شخصیت، سنت، قرآن، ایسے لگتا ہے سارے کے سارے ایک ہی تصویر پیش کر رہے ہیں، یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو اس تصویر میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ دعوت کا ہدف اور دعوت کا نتیجہ وہ ایک خلافت راشدہ بن جاتا ہے۔ ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استاد امام کی کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کا آخری باب دعوت کے مراحل ہے، وہ شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس کی حکمت عملی، اس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، مخاطبین کون ہوں گے، ان مخاطبین کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، استدلال کے کیا طریقے ہیں، یہاں تک تو بڑے مفید مباحث سے آپ گزرتے جاتے ہیں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دعوت کے مراحل، اور اس میں آخری مرحلہ کیا ہے؟ اقدام۔ کس چیز کے لیے اقدام؟ حکومت الہیہ کے قیام، حکومت الہیہ کے لیے اقدام۔ یعنی آخر میں جا کے، ورنہ اقدام کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، اگر دعوت ہی دعوت ہے تو ختم ہو گیا معاملہ، اور ادھر وہ اقدام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے جب ابتدا کی، انہوں نے ایک تقریر کی علی گڑھ میں، علی گڑھ کا جو مشہور حال ہے اس میں انہوں نے وہ تقریر کی۔ اس تقریر کا عنوان ہے اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، یہ گویا اس ہدف کا بیان ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ دعوت کس طرح اپنے آخری نتیجے کو پہنچتی ہے۔ اب اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے اس کو وہ بیان کریں گے۔ آپ اس تقریر کو پڑھیے، وہ شائع شدہ موجود ہے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو ابتدا سے لے کے انتہا تک سامنے رکھ کے کہا گیا کہ ایسے قائم ہوتی ہے۔ یعنی ماخذ کیا ہے استدلال کا، یا بناء استدلال کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں علم کی روایت میں پیغمبر مقدم ہو جاتا ہے، تو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی پریزنٹیشن میں وہی مقدم ہے،
اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، اسی سے اصل میں ان کی ساری دعوت اور بعد میں جو کچھ بھی، یہ کیا ہے پاکستان سے پہلے کی بات ہے، بہت ابتدائی زمانے کی، وہ پھر نمودار ہوئی۔ چنانچہ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب جماعت اسلامی میں کچھ بنیادی معاملات میں اختلاف ہوا تو خود استاد امام امین حسن اصلاحی نے اس کا حوالہ دیا، اس پہ اتفاق کر لیجئے، اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جانب اشتراک کی بنیاد یہ چیز رہی، اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے۔ ادھر جب اس کو قرآن مجید کے استدلال سے موقت کر کے ایک باقاعدہ فن کے طور پر جیسے کہ فقہ بنتی ہے، استاد امام نے لکھنا چاہا اور وہ کتاب وجود میں آئی، جس کو میں نے کہا ہے کہ وہ اپنی پیشکش کے لحاظ سے، اپنے استدلال کی ندرت کے لحاظ سے ایک شاہکار ہے۔ جب انہوں نے لکھنے کا فیصلہ کیا تو رسول اللہ کی شخصیت بھی وہی سامنے ہے اور پورا قرآن بھی اسی کے سامنے ہے۔ تو پیغمبر کی دعوت کیا ہوتی ہے، اس کو مولانا مودودی نے بیان کر دیا، اسی کو استاد امام نے بیان کر دیا۔ انہوں نے سیرت کو سامنے رکھ کے بیان کر دیا اور استاد امام نے قرآن مجید کو بنیاد بنا کر اور سیرت کو اس سے متعلق کر کے بیان کر دیا۔ علمی چیز، غیر معمولی علمی چیز وجود میں آ گئی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ چونکہ ایک ایسا مقدمہ تھا کہ جو پوری قوت کے ساتھ ذہن کا احاطہ کر چکا ہے، ذہن اس کا اسیر ہو چکا ہے آخری درجے میں۔ ایک اور کتاب ہے مولانا سید اللہ صاحب مودودی کی، جس کا عنوان ہے تجدید و احیاء دین۔ ظاہر اس کا موضوع بھی یہی، اس میں بھی یہی مقصد ہے کہ دین کو زندہ کیا جائے، دین کو لوگوں کے سامنے نمایاں کیا جائے۔ تو اس میں وہ بنیادی اصول بیان کر کے اب یہ بتاتے ہیں کہ ہماری امت میں بہت بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کام انجام دیا ہے، یہ خدمت انجام دی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ ایک لحاظ سے وہ تجدید و احیاء دین کے مبادی کو بھی بیان کرتی ہے، اور جو بڑے بڑے مجددین پیدا ہوئے ہیں ان کی ایک طرح سے تاریخ بھی بن جاتی ہے۔ اس میں وہ ہر جگہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دعوت بھی ہوئی، لوگوں تک پیغام بھی پہنچا، حقائق کو واضح بھی کیا گیا، لیکن کوئی کامل مجدد نہیں اٹھ سکا۔ بلکہ عمر بن عبدالعزیز پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ وہ اگرچہ اس آخری جگہ تک پہنچ گئے تھے، حکومت تک تو وہ پہنچ گئے نا، پہنچ گئے تھے، لیکن بہرحال وہ بھی کامل مجدد ہوتے ہوتے ہی رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی دعوت برپا ہونی ہے، جو کچھ بھی اس کے احوال ہیں، اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے، اور وہ نتیجہ ہر حال میں دونوں بزرگوں کے ہاں وہی ہے جو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نکلا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ساری دعوت، یہ سارا پیغام، اس کے سارے احوال جتنے بھی ہیں، ان کا ارتکاز اسی چیز پر ہے کہ آپ کے سامنے ایک طرف پیغمبر ہے اور دوسری طرف قرآن مجید کی سرگزشت ہے، اور وہ بھی اصل میں پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ تو پیغمبر کی پوری شخصیت، آپ نے کہاں سے بات شروع کی، آپ نے کن مراحل سے گزار کر یہ سب کام کیا، آپ نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کس طرح کی، آپ کس طرح سے اس جگہ تک پہنچے جس کے بعد پھر ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی، یہی پوری سرگزشت اصل میں دعوت دین اور اس کا طریقہ کار بن گئی، یہ پوری کی پوری۔ تو کیا یہ جو سرگزشت ہے اور یہ جو پیغمبر کی دعوت ہے اور جس طرح وہ ہمارے سامنے آئی ہے، یہی دعوت دین ہے؟ یعنی دعوت دین کا اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ خدائی ظہور تو یہی ہے، یہ تو میں بھی کہوں گا، لیکن کیا یہی ہے؟ اگر یہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میں ایک مزدور ہوں، میں مسلمان ہو گیا، آپ نے مجھے بتایا کہ دین کی دعوت بھی تمہاری ذمہ داری ہے، تو مجھے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو رسول اللہ نے کیا، اور آخری کام کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو رسول اللہ کے ہاں ہوا۔ یہی ہونا چاہیے نا؟ یہ ہے نا ایک نازک سوال
میرا خیال ہے اسی پر بات ختم کر دیں۔ سب سے بڑی اہم بات آپ نے فرمائی کہ رسول کی دعوت کے جو مراحل تھے اس کو امت کی دعوت کے مراحل بنا دیا گیا، اور ان دونوں بزرگوں نے، آپ کی جو بات ہے اس سے ایک چیز ذہن میں آئی، رسائل و مسائل میں یہی سوال مولانا مودودی سے جب کیا گیا کہ آپ کی دعوت کا جو ہدف اور نصب العین ہے اگر اس کو اس طریقے سے حاصل نہ کیا جا سکے تو پھر کیا ہوگا، ہم سب میں آپ کی خدمت میں وہ جواب رکھ دیتا ہوں اور پھر اس پہ تبصرہ اگلی نشست میں لیں گے۔ مولانا مودودی نے فرمایا کہ بلا شبہ ایسی حالت میں کہ جب غیر اسلامی اسٹیٹ ہمہ گیر ہو، اس حالت کی بنسبت جب کہ فاسد سماجی نظام بالکل ابتدائی نوعیت کا ہو، بہت کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے، اور اس لحاظ سے طریقہ کار میں کم از کم صورت کے لحاظ سے تغیر کرنا ضروری ہے، لیکن اصولی لحاظ سے طریقہ کار میں کسی تغیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اصولی طریقہ کار یہی ہے کہ ہم پہلے اپنی دعوت پیش کریں گے، پھر ان لوگوں کو جو ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے منظم کرتے چلے جائیں گے، پھر اگر رائے عامہ کی موافقت میں یا حالات کی تبدیلی سے کسی مرحلے پر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ موجود الوقت دستوری طریقوں سے ہی نظام حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ممکن ہو تو یہ کریں گے، اور ہمیں توقع ہے کہ ہم سوسائٹی کے اخلاقی، تمدنی اور سیاسی اور معاشی نظام کو ایک اصول میں ڈھال سکیں گے، تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی تامل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی اس واسطے سے کرنا ہے وہ مقصد کے حصول اور طریقہ کار کے لیے، لیکن اگر پرامن ذرائع سے جوہر اقتدار یعنی جو سبسٹنس آف پاور ہے ملنے کی توقع نہ ہو تو پھر ہم عام دعوت جاری رکھیں گے اور تمام شرعی ذرائع سے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مولانا مودودی کا یہ اقتباس میں نے پڑھ کے سنایا، اس پیغام صاحب سے تبصرہ لیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔